انسٹاگرام یا یوٹیوب پر خواتین اپنے نوحے یا ماتم کی ویڈیوز ڈال سکتی ہیں یا نہیں ڈال سکتی؟ آیا یہ کام جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ وہ کاغذ کہ جس پر اللہ یا رسول کا نام لکھا ہوتا ہے، اس کے سلسلے سے ہماری کیا ذمہ داری اسلام نے بیان کی ہے؟ اگر ہم کوئی سامان ادھار کے طور پر لے رہے ہیں تو ایسی صورت میں اس کا پیسہ نقد سے زیادہ ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں ہمارے لیے ادھار لینا جائز ہے یا جائز نہیں؟ آئیں ان اہم سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ سبیل کمنٹ وہ پروگرام ہے جس میں آپ اپنا سوال ہمیں کمنٹ باکس میں بھیجتے ہیں اور ان میں سے سلیکٹڈ سوالوں کا جواب پوری دنیا میں 100 سے زیادہ علماء کے ذریعے دیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے، آپ کی طاعت، عبادات اور عزاداری قبول ہو۔ آئے چلتے ہیں اپنے اس پروگرام کو شروع کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نورانی حدیث کے ذریعے سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اکیس الکیسین من حاسب نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ چالاکوں میں سب سے چالاک وہ ہے جو خود اپنے نفس کا حساب کتاب رکھتا ہو اور موت کے بعد کے لیے اعمال کو انجام دے۔ تو ایسی نورانی حدیث کے ساتھ چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف۔ پہلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ جب ہم سامان لیتے ہیں تو بعض جگہ پر اگر ہمیں ادھار لینا ہوتا ہے تو قیمت کو نقدی قیمت سے زیادہ بتایا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ آیا ہمارے لیے اس سامان کو لینا صحیح ہے یا صحیح نہیں؟ آئیں جواب سنتے ہیں مولانا کے زبانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم سامان لینے جاتے ہیں تو بعض جگہ پر اگر ہمیں ادھار لینا ہو تو قیمت کو نقدی قیمت سے زیادہ بتاتے ہیں، تو اسی صورت میں ہمارا اس سامان کو لینا صحیح ہے یا نہیں؟ تو دیکھیے، شرع مقدس اہل بیت میں معاملات، لین دین اور خرید و فروش کبھی نقدی ہوتا ہے اور کبھی نسیہ یعنی ادھار، اور کبھی سلف ہوتا ہے یعنی اس میں قیمت پہلے دے دی جاتی ہے اور سامان بعد میں لیا جاتا ہے۔ نقد کو سبھی جانتے ہیں کہ اسی وقت پیسہ دے کر سامان لیا جاتا ہے، ایک ہاتھ سے پیسہ اور ایک ہاتھ سے سامان۔ ادھار میں سامان پہلے لیا جاتا ہے اور پیسہ بعد میں ایک معین تاریخ پہ دیا جاتا ہے، مثلا 6 ماہ بعد یا 1 سال بعد۔ اور یہ چیز ہمیشہ سے ابتدائے دنیا سے لے کر آج تک، نبی کے زمانے میں اور پھر اس کے بعد کے زمانوں میں بھی ایسا ہی چلتا رہے گا، نقد لین دین اور ادھار لین دین۔ نقد لین دین اور ادھار لین دین اور معاملے میں فرق پایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عقلائی ہے، اور ویسے بھی یہ بات طبیعی اور عقلانی نہیں ہے کہ نقد اور ادھار ایک جیسا ہو۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ ربا ہے، نہیں، ربا نہیں ہے۔ مثلا معاملہ ہو رہا ہے، خرید و فروش ہو رہی ہے کسی چیز کی، کہ اگر یہ چیز نقد لی جائے گی تو 1000 روپے کی ہوگی، اور ادھار لیا جائے مثلا 6 ماہ کے لیے تو اس کی قیمت 1200 روپیہ ہو جائے گی، یا 1 سال کے لیے تو اس کی قیمت 1400 روپیہ ہو جائے گی، تو یہ صحیح ہے۔ اور تقریباً تمام مراجع کرام آیت اللہ سستانی اور آیت اللہ خامنئی حفظہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ادھار کو زیادہ قیمت پہ لینا صحیح اور جائز ہے، اور یہ ربا میں شامل نہیں ہوگا۔ والسلام علیکم۔ ناظرین کرام، اگر آپ سبیل میڈیا گروپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو پیٹریون کے ذریعے سے منتھلی ممبرشپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ خود سبیل میڈیا گروپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ ٹرانسفر کر کے سپورٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ خمس کی رقم کے ذریعے سے بھی سبیل میڈیا گروپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ اور آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ دونوں مراجع کرام کے خمس کا اجازہ سبیل میڈیا گروپ کے پاس موجود ہے، تو خود بھی اس کار خیر اور اس نیک کام میں شریک ہوں، دیگر دوستوں کو بھی اس نیک کام میں شریک ہونے کی دعوت دیں۔ تو آئے چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ ہمارے یہاں کسی کاغذ ورق وغیرہ پر اللہ یا ائمہ معصومین کا نام لکھا ہوتا ہے تو اسے ہم پھینکتے نہیں ہیں، جزاکم اللہ، لیکن کیا اگر ہم نے جو لکھا ہے اسے کسی پین سے اس طریقے سے مٹا دیا جائے کہ وہ کچھ پڑھنے میں نہ آئے، تو کیا ایسی صورت میں ہم اس کاغذ کو باہر پھینک سکتے ہیں یا نہیں پھینک سکتے؟ ایسی صورت میں یا جس صورت میں بھی کہ جہاں پر اللہ اور ائمہ معصومین کا نام ہو تو ہمیں اس کاغذ کا کیا کرنا چاہیے؟ آئے جواب سنتے ہیں مولانا کے زبانی۔
جیسا کہ سوال میں ذکر ہوا ہے کہ جس کاغذ پر اللہ یا ائمہ معصومین علیہم السلام کا نام ہوتا ہے تو اسے ہم پھینکتے نہیں ہیں، بلکہ یہی حکم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء، اہل بیت علیہم السلام اور دیگر مقدس ہستیوں کے ناموں کا ادب و احترام واجب ہے۔ اسے ایسے مقامات پر رکھنا چاہیے جہاں عرفاً یعنی عام طور پر بے حرمتی یا توہین سمجھا جائے جائز نہیں ہے، لہٰذا ان اسماء اور مقدس الفاظ کو جمع کرنے کے لیے کوئی الگ جگہ یا کوئی چیز مقرر کیا جائے، اور وہ کاغذ جس پر یہ اسماء لکھے ہوئے ہیں اس کاغذ کو ہمیں کسی پاک جگہ میں دفن کر دینا چاہیے یا کسی دریا میں یا جاری پانی میں ڈال دیا جائے، اس طرح سے کہ وہ ڈوب جائے۔ اور یہ جو سوال ہوا ہے کہ لکھی ہوئی چیز کو پین یا مارکر سے مٹا سکتے ہیں یا نہیں، تو تمام مراجع کرام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی مقدس نام کو مکمل طور پر مٹا دیں، چاہے رنگ کر کے یا لکیر کھینچ کر، اور اس طرح وہ نام بالکل پڑھا نہ جا سکے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس عمل میں عرفاً بے حرمتی کا پہلو نہ نکلے، یعنی عام لوگ اسے بے ادبی نہ سمجھیں، اور اگر مقدس ناموں کو پھاڑیں، قینچی سے کاٹیں یا کوئی اور طریقہ استعمال کریں جس سے نام کے ٹکڑے ہو جائیں، تو یہ بے حرمتی میں شمار ہوگا اور یہ کام شرعاً حرام ہے۔ دوستو، اگر آپ کے ذہن میں کوئی شرعی سوال موجود ہے تو آپ یہیں کمنٹ باکس میں اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں۔ آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر بھی اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں۔ ٹیم کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کے سوالات کے جوابات جلد سے جلد آپ تک پہنچائیں، لیکن بعض سوالات کے جوابات میں تاخیر ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ کے آفس سے یا آیت اللہ خامنہئی حفظہ اللہ کے آفس سے اس سوال کے جواب کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا علماء ٹیم تک آپ کے سوالات کو بھیجتے ہیں تاکہ اس کا جواب آ جائے، پھر اس کے بعد آپ کو اس سوال کا جواب آپ تک پہنچایا جائے۔ لہٰذا بعض موقع پر اگر تاخیر ہو جاتی ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا سا صبر کریں، انشاءاللہ ٹیم جیسے ہی جو ہے وہ سوال کا جواب آتا ہے آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتی ہے۔ تو آئیں چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف، لیکن ہاں یہاں پر یہ بھی بیان کر دوں کہ اگر آپ کا کوئی پرسنل سوال ہے تو آپ ہماری دی گئی ای میل آئی ڈی پر بھی اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں۔ تو آئیں چلتے ہیں اپنے آخری سوال کی طرف، اور بہت ہی اہم سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ آج کل لڑکیاں سوشل میڈیا جیسے یوٹیوب، انسٹاگرام پر، فیس بک پر نوحہ اور یہاں پر قصیدے کا بھی سوال ہے، لیکن آج کل جو ماحول ہے نوحہ اور ماتم اور قصیدہ اپلوڈ کرتی ہیں، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ اس سلسلے میں ہمارے مجتہدین کیا فرماتے ہیں؟ آئیں جواب سنتے ہیں مولانا کے زبانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین کے ماتم، نوحہ خوانی، سینہ زنی وغیرہ کی تصویر یا ویڈیو کے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے کا جو مسئلہ ہے اس کے دو پہلو ہیں، ایک شرعی پہلو ہے اور ایک اخلاقی پہلو ہے۔ شرعی پہلو یہ ہے کہ اگر اس میں پردے کی رعایت نہیں کی گئی ہے، خواتین کی بے پردگی ظاہر ہو رہی ہے، چاہے کوئی ایک خاتون بھی ہو، یا جو نوحہ خاتون پڑھ رہی ہے اس کی آواز بالکل واضح ہے، پتہ چل رہا ہے کون پڑھ رہا ہے، فلاں خاتون کی آواز ہے، اور اس آواز کے اندر نزاکت بھی پائی جاتی ہے کہ جو نامحرموں کے لیے نامناسب ہے، تو ایسی صورت میں اس طرح کی ویڈیوز کا اپلوڈ کرنا اور نشر کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر اس طرح کی صورتحال نہیں ہے تو شرعاً اشکال نہیں ہے، لیکن جہاں تک اس کا اخلاقی پہلو ہے تو یہ کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے کہ خواتین کی ویڈیوز منظر عام پر آئیں، ان کے ماتم کی، ان کے سینہ زنی کی، ان کے نوحہ خوانی کی، چونکہ بہرحال اس میں اخلاقی برائی پائی جاتی ہے، اخلاقی فساد کا خطرہ پایا جاتا ہے، اور اگر یقین ہو اخلاقی فساد کا خطرہ ہے تو پھر شرعاً بھی حرام ہو جاتا ہے۔ لہٰذا مناسب نہیں ہے کسی بھی عنوان سے کہ خواتین کے ماتم کی، ان کے نوحہ خوانی کی اور سینہ زنی وغیرہ کی ویڈیوز اپلوڈ کی جائیں۔ مجلس میں میک اپ کے ساتھ جانے کے سلسلے سے اسلام نے کیا کہا ہے؟ کیا والد کی جیب سے نکالا ہوا پیسہ بھی چوری کہلاتا ہے؟ اہل بیت علیہم السلام کی پسندیدہ عزاداری کون سی ہے؟ آئیں ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ویڈیو۔